لیکچرر والے ڈگری کالج پروفیسر کہلاتا ہے، ان کو میں نے دی، انہوں نے کہا کوئی کتاب دو، میں نے دے دی. 2-3 دن بعد وہ کتاب انگلش میں تھی، پڑھ کے لوٹایا انہوں نے، کہنے لگا کہ یہ کتاب تو مسلمان بنانا چاہتی ہے. آپ جب بات کریں سامنے والے کو یہ احساس اگر ہو گیا تو آپ نے دعوت کا کام نہیں کیا. اس نے اعتراض کیا یہ، اور مجھے اس پر افسوس ہوا. آپ اس طرح بات نہ کریں کہ ایسا سامنے والے کو لگے کہ یہ تو گھیر گھار کے اپنی ہی طرف لانا چاہتا ہے. انسانی سطح پہ بات کریں گے تو آپ کی باتیں ایک لحاظ سے بہت ہلکی پھلکی ہوں گی. میں مثال دے رہا ہوں، ہلکی پھلکی ہوں گی، لیکن وہ آکسیجن ہوگی. آکسیجن بھاری نہیں ہوتی، ورنہ تو اور میں سانس نہ لے پاتے. بہت محنت کرنی پڑتی، پھیپھڑا پھٹ جاتا ہمارا. دعوت آکسیجن ہوتی ہے، دعوت کا کام آکسیجن ہوتا ہے، اب بالکل فطرت کی طرح ہوتا ہے. کوئی اس جاہل کو بتانے نہیں گیا تھا کہ فلاں آدمی ظلم کر رہا ہے. وہ خود کھڑا ہو کے کہنے لگا. محمد کو دیکھتے ہی ایک آدمی بولا کہ آدمی جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا ہے. کیسے بولا رے؟ اور تیرے کو دیکھ کے میں بولا کہ سچا ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو داڑھی والا بہت حرامی ہوگا یار. ایسا ایک ہندو مجھ کو بولا. سن لے، اب وہ بھی محفوظ رکھ اس کو، کیا گڑبڑی ہوئی ہے. کچھ تو ہوئی ہے معراج بھائی. میں داڑھی نہیں رکھے تھا، پھر میں نے تھوڑی تھوڑی خسخسی سی داڑھی ایسی رکھ لی، چھوٹی سی. تو میں جب داڑھی چھوڑا میں رکھا تو میرے اسٹاف میں ایک اتہاس کے ٹیچر تھے، سنگھ صاحب. وہ کہنے لگے مولوی صاحب کا یہ کہا ہے. ہم نے کہا رہے تھوڑا سا. کہنے ہاں ٹھیک ہے. کہنے لگے کہ آپ داڑھی رکھ لی، اچھا ہے، بہت اچھا ہے، اچھا لگتا ہے، لیکن مولوی صاحب آپ برا نہ مانیں تو ہم ایک بات کہی. ہم نے کہا. کہنے لگے داڑھی والے بہت حرامی ہوتے ہیں. میں نے کہا کیا بولے؟ کہنے ہاں ہمارا انوبھو ہے، بہت حرامی ہوتے ہیں. میں نے کہا میں کہا ارے آپ کی کیا بات. دوسرا ٹیچر ایک دن کہنے لگا کہ ہمارا پڑوسی ہے تو مسلمان مگر اچھا آدمی ہے. کیا بولا؟ ہے تو مسلمان مگر اچھا آدمی. مگر اچھا آدمی. مگر اچھا آدمی. مگر بول بار بار. مگر اچھا آدمی ہے. مگر کا مطلب سمجھے؟ مسلمان تو اچھے ہوتے نہیں، بڑے حرامی ہوتے ہیں. مگر وہ اچھا آدمی ہے. حیرت کر رہا ہے. اچھا آدمی کیسے؟ حیرت ظاہر کر رہا ہے وہ، مگر اچھا آدمی ہے بھائی. تو یہ میں غیر مسلموں میں رہا ہوں 40 سال، پڑھے لکھے لوگوں میں. یہ کیسا کیا ہے یہ؟ ان سب سے جو جھٹکے لگے میرے لیے بہت فائدے مند ہوئے. دکھ تو ہوا، دکھ تو ہوتا ہے، جھٹکا لگتا ہے تو آدمی دکھ ہوتا ہے، نہ کہیں ہڈی پسلی کچھ ہوتی ہے، لیکن اس سے فائدہ بہت ہوا. احتساب کا فائدہ ہوا، یعنی خود احتسابی کی صفت پیدا ہوئی. سورہ آل عمران نکالی. مومن کی ایک بڑی صفت خود احتسابی ہے. اور اللہ تعالیٰ وہاں فرما رہا ہے کہ اے محمد تمہارے ساتھیوں میں یہ سوال کر رہے ہیں کہ شکست کیسے ہو گئی، یہ مصیبت کہاں سے آئی. ان سے کہو کہ ہم نے شروع میں تو تم کو فتح ہی دی تھی، لیکن تم میں کچھ لوگ دنیا کی طرف بھی رجحان رکھتے تھے تو یہ شکست ادھر سے آ گئی.
میں قرآن کا مطالعہ بتا رہا ہوں. قرآن کا مطالعہ یہ ہے کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خالد بن ولید جنہوں نے پیچھے سے حملہ کیا تھا اور ان کے ساتھیوں جنہوں نے 70 لوگوں کو مار دیا تھا, ان کی برائی بیان نہیں کی. اللہ نے مسلمانوں کی کمی بیان کی. یعنی آپ خود احتسابی کی صفت پیدا کریں, دوسرے کی شکایتیں کرنا یہ آپ کو فائدے مند نہیں ہوگا, خود احتسابی فائدے مند ہوگا. اس کا سب سے بڑا میں نے جو ہتھوڑا دیکھا خود احتسابی کا, وحید الدین خان کے پاس تھا. اس کی ایک کتاب ہے قیادت نامہ, ضرور اس کو پڑھیں اور جماعت والے اس کو پڑھیں, حیرت انگیز ہو. میں یہ کہہ رہا ہے کہ جب ہم فرقہ وارانہ رجحان ختم کریں گے تب ہم اچھی اچھی باتیں جہاں بھی ہوں گی, صحیح باتیں جہاں بھی ہوں گی, اللہ کے رسول فرماتے ہیں تو مومن کی گمشدہ پونجی ہے. وویکانند مجھ کو بہت پسند ہیں, اس لیے کہ جب وہ انسانی بنیاد پہ بات کرتے ہیں, ارے بہت زبردست, باپ رے باپ رے. گاندھی جی کے پروچن آپ پڑھیں گے جو آخر دور میں 2 جلدوں میں بھی شائع ہوا ہے, ارے آپ پڑھیں, آپ حیرت کریں گے, کریں یہ تو کیسے, کیا بول رہے ہیں, یہ تو بالکل ایک دم انسانی کی بات کر رہے ہیں. ان کے نیت کیا ہے, وہ نیت کا تو اللہ جانتا ہے. اس کے لیے آپ کو دیکھنے کے لیے, پکڑنے کے لیے نہیں بولا, وہ بول کیا رہے ہیں, کر کیا رہے ہیں, اس کو دیکھیے آپ. ٹھیک ہے, حضور نے فرمایا الحکمت ضالۃ المومن, حکمت مومن کی حکمت اچھی بات, صحیح بات, وہ تو اللہ نے بتایا ہوگا نا انسان کو, یا تو بائی برتھ بتایا ہوگا یا بائی پیغمبر بتایا ہوگا. 2 طرح کے اخلاق ہوتے ہیں, علم ہوتا ہے. ایک تو فالہمہا, الہام کر دیا اللہ تعالیٰ نے ہر روح میں, ہے نا, یا تو وہ ہوگا یا انہوں نے پیغمبر کی کوئی چیز چلی آ رہی ہوگی, چاہے رگ وید میں ہو, چاہے عیسائیوں کے یہاں ہو, چاہے یہودیوں کا ہو, چاہے جو ہے انجیل میں ہوئے, انجیل رکھے رہتے. اس میں تمثیل میں حکمت بھری ہوئی ہے. جو تمثیل وہ دیتے ہیں وہ قرآن مجھ کو ملتی ہے. ارے اتنا سرمایہ انسانوں کے لیے اللہ نے دیا ہے, پھر انسان ادھر ادھر ہائے ہائے کرتا ہے. اس کی رہنمائی انسانیت کی طرف ہونا چاہیے. یہ یورپ نے بہت سے کام سب مسلمانوں کے لیے اسلام کا کر کے دے دیا. جی, اسلام کر کے دے دیا اس نے. مسلمانوں کے پاس جو انسانی نقطہ نظر تھا وہ یورپ نے لیا, پھر اسے بڑی بڑی جماعت بنائی, پھر سب کو اکٹھا کیا, پھر بولا کہ کوئی کسی کو لڑے وڑے تو ہم اس کو روک. یہ تو اللہ نے فرمایا کہ ایسا بناؤ کہ کوئی کسی پہ ظلم کرے اس کو روکو. ظلم کے ساتھی ہو جائیں وہ الگ بات ہے, لیکن انہوں نے بنایا تو, اب اس کے بہانے بازی کریں, یہ کریں, وہ الگ بات ہے, لیکن بنایا تو اس کے لیے ہے نا. اب اس پہ ٹوکا جا سکتا ہے کہ یار بھائی بنائے ہو اس کے لیے اور ساتھ اس کا دے رہے ہو, ایسا کہا جا سکتا ہے. یعنی انہی کی بات لے کے انہی پہ حجت تمام کی جا سکتی ہے نا, لیکن بنایا ہوا ہے کہ نہیں. میں نے دیکھا کہ میں جب سے بریلوی تھا تب سے پوری دنیا کو گمراہ کہہ رہا ہوں. جماعت میں گیا تب بھی میں سب انسانوں سے بدزن تھا. کیوں بدزن کیوں تھا؟ ہمارے ملک والوں نے جو انسانی بھائی ہیں اور ہمارے دین والوں نے جو دینی بھائی ہیں, کیا ماحول بنایا ہے کہ جو ہم کو ایک دوسرے کے پرتی سشنکت کرتا ہے, شنکا میں ڈالتا ہے کہ آدمی پتہ نہیں کیسا ہے, مار نہ ڈالے, بم نہ ہوئے, ایسا نہ ہو جاوے, کہیں ہندو تو نہیں ہے میرا دشمن, تو نہیں, وہ بولے مسلمان تو نہیں ہے میرا دشمن. ایسا کیوں ہے؟ اس میں سب سے بڑا رول کس کا ہے؟ علماء اکرام اتہاس کا ہے. اتحاد. شنقیطی کی ایک کتاب